اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المجید ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن ولادت بسعادت حضرت امام حسن مجتبی سبط اکبر پیغمبر اسلام علیہ السلام ہیں۔ اس مناسبت سے آپ سب کو ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال محمد و آل محمد کے طفیل میں ہم سب کی عبادات اور اطاعات کو قبول فرما لے۔ اس سے پہلے والے جلسے میں ہم قرآن و اطرت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور یہ بتایا کہ قرآن و اطرت دونوں ہدایت بشر کے لیے ہیں اور سعادت بشر دونوں کے تمسک میں ہے، یعنی دونوں سے متمسک ہونا اور دونوں پر عمل کرنا۔ اور یہ بھی بتایا کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ کچھ احادیث آپ کے حضور میں پیش کیا کہ ان حدیث کا مفاد یہ تھا کہ جس وقت انسان پہ فتنے اگر گھیر لے انسان کو، شک و شبہ پیدا ہوں اور پتہ نہ چلے کیا حق ہے اور کیا باطل، راہ حل اور راہ نجات اس صورت میں قرآن ہے اور اطرت ہے۔ لہذا گزشتہ زمانے میں بھی یہی حالات تھی، کبھی لوگوں کو شک و شبہ پیش آتا تھا اور اہل بیت علیہم السلام کے سامنے آتے تھے تو اہل بیت ان کی رہنمائی فرماتے تھے۔ ان میں سے ایک واقعہ حارث بن حوت ایک شخص ہے، جنگ جمل کے واقعے میں اس کو شک ہوا، شک میں مبتلا ہوا، یعنی اس نے یہ سوچا اصحاب جمل کہ جس میں طلحہ ہیں، جس میں زبیر ہیں، یہ لوگ جس وقت پیغمبر اسلام تھے اسلام میں خدمات انجام دیے ہیں، حتیٰ بعض لوگوں کا لقب اس زمانے میں سیف اللہ مثلا رہا بھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ لوگ باطل پہ ہوں، اس قدر اسلام کی خدمات انجام دیے ہیں اور آج باطل پہ ہوں؟ شک ہوا ان کے اوپر۔ تو لہٰذا مولا علیہ السلام کے پاس یہ شخص آتا ہے اور آنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے ایمکن ان یجتمع الزبیر والطلحہ وعائشہ علی باطل، آیا ممکن ہے یہ تین نفر طلحہ زبیر عائشہ یہ سب باطل پہ ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ تو اصحاب رسول میں سے تھے، ان لوگوں نے تو اسلام کی خدمات انجام دیے ہیں۔ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے اشتباہ پر نظر فرمایا۔ دیکھیے اس نقطے پر امام تاکید فرماتے ہیں، تم اشتباہ کر رہے ہو، تم جو ابھی سوچ رہے ہو، فکر کر رہے ہو، تم اشتباہ کر رہے ہو۔ اولاً فرمایا انکا لملبوس علیک، تم پہ شک عارض ہوا، تم ابھی شک و شبہے میں ہو اور اشتباہ فکر کر رہے ہو۔ لیکن اس نے کیا اشتباہ فکر کیا؟ اس نے حق کو لوگوں کے عظمت، اس کے نظر میں جو لوگوں کی قدر اور لوگوں کی عظمت تھی اس پہ حق کو تولنے کی کوشش کی۔ یعنی اس کے فکر میں یہ تھا طلحہ بعظمت شخص ہیں، زبیر بعظمت شخص ہیں، یہ جو ابھی اس دوران یعنی وہی جنگ جمل کے دوران کیسے باطل پہ ہو سکتے ہیں؟ ان سے جو کام سرزد ہوگا وہ صحیح ہونا چاہیے، چونکہ باشخصیت والا شخص ہے۔ امام نے فرمایا یہ فکر غلط ہے،
یہ کہ ہم پہلے افراد کو دیکھنا، ان کی شخصیات پہ حق کو تولنے کی کوشش کرنا، نہ، یہ غلط ہے۔ بلکہ صحیح بات یہاں پہ یہ ہے، امام نے فرمایا ان الحق والباطل لا يعرفان باقدار الرجال۔ امام نے فرمایا حق اور باطل کو نہیں پہچان سکتے، حق و باطل نہیں پہچانے جائیں گے باقدار الرجال، لوگوں کی قدر و منزلت سے، لوگوں کی عظمت سے، جو تم کے نظر میں لوگوں کی عظمت ہے اس سے حق و باطل نہیں پہچان پاؤ گے۔ بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ صحیح بات یہاں پہ یہ ہے، اعرف الحق تعرف اہلا، پہلے خود حق کو پہچان لیجئے کہ حق کیا ہے، پھر حق پہ لوگوں کو تولیے۔ پہلے باطل کو پہچان لیجئے، باطل کیا چیز ہے، پھر لوگوں کو اس پر تولیے۔ بس اس نے برعکس کیا، اس نے پہلے لوگوں کو دیکھا، اس کے ذریعے حق کو تولنا سوچا، درحالی کہ پہلے حق کو سمجھنا چاہیے، باطل کو سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس چہاردہ معصومین ہیں، بس یہ چہاردہ معصومین صاحب عصمت ہیں، جو بھی کہتے ہیں چہاردہ معصومین وہ حق محض ہے، چشم بستہ ہم ان کی باتوں کو قبول کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن چہاردہ معصومین کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں، ولو کتنے باعظمت ہی کیوں نہ ہو، باعزت ہی کیوں نہ ہو، باعلم ہی کیوں نہ ہو، اشتباہ تو ہو سکتا ہے، اغلاط اس سے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں کے غیر از چہاردہ معصومین کے علاوہ باقی لوگوں کے باتیں، ان کے افعال، ان کے کردار کو تولنا چاہیے۔ دیکھیں گے ان کی باتیں حق کے مطابق ہے یا نہیں، اگر حق کے مطابق ہوں تو ہمیں قبول کرنا ہے، اگر حق کے مطابق نہ ہوں تو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ امام علیہ السلام نے اس شخص کو بیان فرمایا۔ لہذا اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس شبیہ ہے یہ احادیث ہیں، جیسے غرر الحکم وغیرہ میں یہ احادیث آئی ہیں کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں خذ الحکمہ حیث کانت، حکمت کہیں پہ بھی ہو اس کو لیجئے، حکمت کہیں پہ ہو لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وانظر الی ما قال، دیکھیے یہ اسلام کی حکمت، یہ شیعہ کی حکمت ہے۔ وانظر الی ما قال، اور تم دیکھیے اس چیز کی کیا کہہ رہا ہے، اس پہ نظر کرنا ہے، یعنی دیکھنا ہے جو بھی بات وہ حق ہے یا نہ، وہ بات باطل ہے یا نہ، اس کو دیکھنا ہے۔ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ قَالَ، کبھی یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے اس کو ہمیں تولنا ہے۔ اگر اس کی بات محور حق کے محور اور معیار پر اتر رہی ہے تو اس کو قبول کرنا ہے۔ اگر اس کی بات محور اور ملا کے حق پر اتر رہی ہے تو ایک چھوٹا بچہ بھی کہے، ایک غریب آدمی بھی کہے، اس کی بات باارزش ہے، باقیمت ہے۔ لیکن اگر اس کی بات محور اور ملا کے حق پر اتر نہیں رہی ہے تو وہ بات قابل قبول نہیں ہے، ولو بہت بڑی شخصیت والا شخص کہے۔ یہ ہے اسلام کے منطق، یہ ہے شیعہ کا منطق۔ لہٰذا ابھی ہمارے لیے ضروری ہے، ابھی ہم ہر شخص جو کہے، چونکہ وہ ہمارے استاد ہیں، چونکہ وہ ہماری بڑی شخصیت ہے، پس قبول کرنا چاہیے، پس ان کی باتوں پہ اشکالات نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط فکر ہے۔ نہ، بلکہ وہ بات استاد ہی کیوں نہ ہو، وہ شخص بڑی شخصیت والا ہی کیوں نہ ہو، اس کے بات کو تولنا چاہیے برمحور و ملا کے حق۔ اب انشاءاللہ کہے گا حق کیا چیز ہے، کس کے مطابق ابھی ہمیں تولنا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں اپنی باتوں کو غیر از چہاردہ معصومین باقی جو بھی بات کہیں اس کو برمحور اور ملا کے حق کے مطابق ہمیں تولنا ہوگا۔ اب حق کیا چیز ہے؟ دیکھیے مصادیق حق جو قرآن میں بتایا، ایک خداوند متعال کو حق بتایا تو حق ہی ہے، مطلق حق۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، بے شک خدا حق ہے۔ پیغمبر اسلام مصادیق حق میں سے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق،
پیغمبر حق کے ساتھ، یعنی پیغمبر حق ہیں، حق کے ساتھ ہیں۔ اور قرآن مجید وہ بھی تو حق ہیں کہ بِأَنَّ اللَّهَ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کتاب وہی قرآن کو حق کے ساتھ بھیجا، قرآن حق ہے۔ یہ کہ کل بھی بتایا، وہی قرآن پہ تولنا ہے چیزوں کو۔ اور ہمارے ائمہ معصومین اہل بیت علیہم السلام وہ بھی حق ہیں، اس لیے کہ یہدون بامرنا، خدا فرما رہا ہے ائمہ علیہم السلام لوگوں کی ہدایت ہمارے امر کے مطابق، ہمارے نظر کے مطابق انجام دیتے ہیں، بس یہ بھی حق۔ اور دوسری بات، قرآن اگر حق ہو تو قرآن تو اہل بیت ایک ہے، پیغمبر نے فرمایا دونوں لا یفترقان، دونوں مشترک ہیں، تو لہٰذا اگر قرآن حق ہو اہل بیت بھی حق۔ اور وہ احادیث جو اس سے پہلے بھی بیان کی اس میں بھی یہی باتیں ہیں، ٹھیک۔ اب اس کے بعد حق یہ، لیکن جو ابھی ہمارے لیے ضروری ہیں اس زمانے میں، محور حق، یعنی ہم اپنے باتوں کو، اپنے افعال کو، اپنے کردار کو جو تولنا ہے وہ برمحور قرآن، دیکھیں گے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، احادیث کے مطابق، اہل بیت کے کلام اور احادیث کے مطابق اگر ہے یا نہیں ہے، یہ ہے ہمارے لیے محور حق۔ لہٰذا اس جو کل آپ کے سامنے جو روایت پیش کی اس میں بھی فرمایا اذا التبست علیکم الفتن فعلیکم بالقرآن، یا جو دوسری روایت میں جناب عمار سے جو روایت تھی اس میں بھی بتایا کہ فاتبع علیا وحزبہ، جب فتنہ طاری ہو جائے اور جب فتنہ بپا ہو جائے تو پیروی کرو علی علیہ السلام اور علی کے حزب کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلِي۔ اور اسی طرح ہم پیغمبر اسلام کے پوری زندگی میں، اول زندگی سے آخر زندگی تک، خصوصاً آخر زندگی وفات کے نزدیک، پیغمبر اسلام جب بیمار ہوئے، حدیث قرطاس بہت مشہور ہے کلن مسلمانوں کے نظر میں، اہل سنت کے نظر میں، شیعوں کی نظر میں تو ہے ہی، ان کے نظر میں بھی یہ مشہور حدیث ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا میرے لیے قلم اور کاغذ لاؤ، میں ایک ایسی چیز تمہارے لیے لکھوں گا کہ پھر کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ وہ کیا لکھنے والے تھے پیغمبر اکرم؟ یہی تمسک بعطرات، تمسک بعلی ابن ابی طالب۔ لہٰذا حق جو فی الحال ہمارے لیے، پیغمبر نے بھی فرمایا حق سے منظور تمسک بقرآن و تمسک باہل البیت علیہم السلام۔ ہمارے ہر باتوں کو، ہر افعال، ہر کردار کو انہی دو کے مطابق تولنا ہے، اگر ان کے مطابق ہوں تو قابل قبول ہیں، اگر ان کے مطابق نہ ہوں تو قابل قبول نہیں ہیں۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو توفیق دیں کہ قرآن اور اہل بیت کے اقوال پر عمل کرنے کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔